السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو قرآن کریم کی آیت جس میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تیسری بات یہ فرمائی گئی وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو یہ ہے اصل مقصد جو ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ تقوی حاصل کرنا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے ہی ضروری ہے کہ آدمی پوری طرح اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ روزے سے وہ کچھ حاصل کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقصد بیان کیا ہے۔ تو جہاں تک کہ تقوی کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں تقریباً 240 جگہ پر تقوی کا ذکر آیا ہے، اور اس کے لیے بیان کر دیا ہے اور بار بار بیان کیا ہے، اور کتنے ہی مواقع ایسے ہیں جس میں یہ بیان کرنے کے بعد اس کی اصل ضرورت کو واضح کر دیا گیا ہے، جو فرما دیا گیا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پچھواڑے سے داخل ہو، نیکی تو یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہی بتانا مقصود ہے اس آیت میں کہ صرف نماز روزہ کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، یہ اپنی جگہ بہت اہم باتیں ہیں، لیکن یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصل وہ تقوی ہے جس کے لیے یہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، اور اسی کو ہی اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس قرار دیا کہ تقوی کا لباس ہی بہترین لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی وہ بہترین لباس ہے۔ تو اسی لیے اسی کا حکم دیا گیا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے ایمان لائے اپنے رب کا تقوی اختیار کریں، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اس کے احکام پہ عمل کریں، اس کے نواہی پہ رک جائیں، اور یہ بھی فرمائیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو تقوی اختیار کرو۔ اور اسی طرح جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اسی بات کی وصیت کی گئی، یہی کہا گیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ تو یہی تقوی بہت سے ثمرات لے کر آتا ہے، بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت سی انسان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اسی تقوی کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب خوف دل میں موجود ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے ضرور مدد ملے گی۔ پہلی بات یہی ہے کہ انسان کو مدد ملتی ہے اللہ سے، اور بہترین انجام بھی تقوی والوں کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، فرمایا کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں،
اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے، تقوی کے لیے ہے۔ اور ایک اور آیت میں یوں فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، زمین اللہ کے لیے ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، لیکن انجام تقوی والوں کے لیے ہے، جو صاحب تقوی ہیں، اللہ کا خوف کرنے والے ہیں۔ اور اسی تقوی کے ذریعے ہی سے انسان حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے، خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے، نفع اور نقصان میں فرق کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ فرق بیان کر دے گا، تمہارے لیے وہ فرق تمہارے دلوں میں ڈال دے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل کسی طور پہ کم نہیں ہوتا، اس کا فضل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر اہل تقوی کے لیے اللہ کی طرف سے وہ نور مل جاتا ہے، وہ روشنی مل جاتی ہے، وہ بصیرت مل جاتی ہے، جو کہ انسان کے دل کو جگمگا دیتی ہے، دل کو منور کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو ایسی ایک تو وہ بصیرت ہے جو انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، لیکن یہ وہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ یہ آنکھوں کو اندھا نہیں کرتا بلکہ ان دلوں کو اندھا کر دیتا ہے جو سینوں میں ہیں۔ اسی لیے وہ گمراہی انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن تقوی، اللہ کا خوف، یہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، دل میں وہ نور پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ہر چیز کو پہچان سکتا ہے، ہر چیز کو جان سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اسی بات کی طرف ہمیں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو اور اپنے رسول پر ایمان لے آؤ، تمہیں وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں دے گا اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کر دے گا جس کو لے کر تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہی نور جو اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، یہی نور آخرت میں بھی کام آتا ہے، پل صراط پہ بھی کام آئے گا۔ وہ اسی وقت ہے جب کہ یہ ایمان موجود ہے، یہ تقوی موجود ہے، تو یہ نور بھی اللہ کی طرف سے ملتا رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیا ہے انسان کی فضیلت کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے، انسان کی بڑائی کے لیے، وہ کسی جاہ و جلال کی وجہ سے نہیں ہے، کسی حکومت اور اقتدار کی وجہ سے نہیں ہے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے۔ فرعون اتنا بڑا حاکم تھا، بادشاہ تھا، لیکن اس کے یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا، کچھ نہیں حاصل کر سکا۔ قارون کا مال، اس کی دولت اس کے کوئی کام نہ آ سکی۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ آئے اس دنیا میں اپنے مال و دولت سے کچھ نہیں کما سکے۔ اگر کوئی چیز جو ان کو فضیلت دے سکتی تھی وہ یہی تقوی ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی کو دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جو کہ ایک سیاہ فام غلام تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہی سب سے اوپر چڑھ کے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے ہیں، اور ان کے نیچے جہاں دوسرے مسلمان کھڑے ہیں وہاں وہ کفار بھی کھڑے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک غلام کہاں پہنچ گیا ہے، کتنا اونچا مقام دیا اللہ نے اس کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی گئی۔ تو اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس جاہ و جلال ہے، کسی کے پاس حکومت و سلطان ہے، نہیں، اس وہ دیکھتا ہے تقوی کو، اللہ کے خوف کو۔ وہ اگر ہے تبھی اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے۔
تو فضیلت کے لیے اللہ نے جو معیار قائم کیا ہے وہ یہی تقویٰ ہے، اللہ کا خوف جس دل میں ہے وہی اللہ کا محبوب دل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ تو حسب نسب یہاں پہ دیکھا جائے گا، نہ مال و دولت یہاں دیکھی جائے گی، نہ اور کوئی چیز، اگر کوئی چیز دیکھی جائے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ اور پھر ان کا ایک اور مزید فائدہ جو ان کو ملے گا وہ ہے اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا ہے ان کے لیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ احسان کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ یہ تقوی ہے، اور انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ وہی جو کہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی نجات کس سے ہوگی؟ نجات کیسے ہوگی؟ تو فرما دیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ فرمائیں کہ اس میں ہر شخص کو اس پہ سے گزرنا ہے، اس پل صراط پہ سے گزرنا ہے، یہ ہر پر لازم ہے، ہر شخص کے لیے ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو نجات دے گا ان لوگوں کو جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، پرہیزگار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا، وہ اس جہنم سے بچ جائیں گے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے عذاب سے بچا لے گا، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن انتہائی سکون اور اطمینان میں ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اور اسی لیے فرمائیں کہ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جس نے بھی تقوی اختیار کیا ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کہ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ کے لیے کوئی دکھ ہوگا کہ اگر یہ ہو گیا اگر وہ ہو گیا، نہیں، کوئی کسی قسم کا دکھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جنت بھی کس کے لیے بنائی گئی؟ جنت کے مستحق کون ہیں؟ فرمائیں کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کے لیے ہی تیار کی ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اور یہی وہ جنت ہے جو ہم اپنے بندوں میں سے اس کو دیں گے جو کہ متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، فرمایا کہ اس جنت کی مثال جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ وہ جنت ہے جس کے نیچے جنتیں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کا کھانا دائمی ہے، ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا۔ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام وہ جہنم ہے جو انہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ مزید فرمائیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو، تیزی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کے آسمان اور زمین، جس کے فرمائیں کہ جس کے آسمان اور زمین کی لمبائی چوڑائی جس کے جنت ان کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن یہی وہ لوگ جو اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی، اب وہ وہاں پر یہی ندامت کا اظہار ہوگا، نادم ہوں گے، ہائے ہم نے یہ کیا کر دیا۔
یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ ہائے میری حسرت کہ میں نے جو اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے زیادتیاں کیں، اور میں تو اس میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، مذاق اڑاتا تھا، اور یہ کہے گا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا، پرہیزگاروں میں سے بن جاتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا، تو سوائے ندامت کے، حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو فرمائیں کہ یہی تقویٰ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اس کی تعریف کرتے ہیں سلف صالحین میں سے، کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی طاعت کے مطابق عمل ہے، اللہ کے نور کے مطابق ہے، اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ کے معاصی کو ترک کرنے کے لیے ہے، اللہ کے نور کے ساتھ ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہے۔ یہ ہے وہ تقویٰ کی تعریف جو انہوں نے کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اللہ کے نیک بندے میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے جیسے ایک شریک دوسرے اپنے شریک کا کرتا ہے، ایک ایک چیز اس کی چیک کرتا ہے۔ اسی طرح جب تک کہ اپنا محاسبہ نہیں کرے گا اس وقت تک تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا لباس کہاں سے آیا، اس کا کھانا کہاں سے ہے، اس کا پینا کہاں سے ہے، اس کا رہنا سہنا کہاں سے ہے۔ یہ جب تک کہ اس کو احساس نہ ہو جائے اس وقت تک تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان کا یہ مہینہ جو ہمیں اسی کا سبق دیتا ہے، اسی تقویٰ کا، اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، کھانے پینے کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن اللہ کا خوف ہے جو آپ کو روکے رکھتا ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی چیز اپنے منہ میں نہیں ڈالتے۔ تو یہی تقویٰ آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ چیز جو آپ نے حلال چیزیں تھیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں کو بھی اپنے منہ سے بچا کر رکھنا ہے، اپنے پیٹ سے بچا کر رکھنا ہے، اپنے عمل سے بچا کر رکھنا ہے۔ تو یہی تو تقویٰ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی کہ اللہ کا خوف پیدا کر دیا ہمارے دلوں میں کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہی چیز بتا دی گئی ہے کہ اسی روزے کے ذریعے سے کہ یہ روزہ صرف انسان کے کھانے پینے کا نہیں ہے بلکہ پورے جسم کا روزہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے بھی جھوٹ بولنا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا، بے وقوفی کی باتیں کرنا نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا، روزہ رکھ کر بھی یہی کام کرتا رہا، فرمائیں کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ اس طرح کا بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ کہ زبان سے وہی مغلظات بکے جا رہے ہیں، وہی جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہی بہتان تراشی کی جا رہی ہے، وہیں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں، وہیں پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو روزے دار یہ ہوتا ہے؟ تو فرمائیں کہ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی کہ جب تقویٰ ہے تو یہ تقویٰ صرف دن کا نہیں، رات میں بھی تقویٰ ہے کہ رات کا وقت بھی اللہ کے لیے استعمال ہو، اللہ کی کتاب کے لیے استعمال ہو، قرآن سننے اور پڑھنے کے لیے استعمال ہو، وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، وہ اس قسم کی خرافات دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ وقت آپ کو اپنے آخرت کے لیے مہیا کرنے کے لیے ہے کہ آخرت آپ کی بن جائے۔ تو یہی تقویٰ ہے کہ ہم نے دن میں بھی جو اللہ کے احکام کی پیروی کی تھی، اللہ کے احکام کے مطابق دن گزارا تھا، تو اس کے بعد رات کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق ہی رات گزارنی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے تبھی کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور سمجھا کہ نہیں یہ صرف اور صرف اسی طرح چلتا رہے گا کام، جیسے پہلے رمضان گزرے یہ بھی گزر جائے گا، تو آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ یاد کر لیجئے کہ
کہ یہ رمضان اور پچھلے رمضان کا فرق دیکھ لیجئے کہ پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ کتنے آپ کے احباب تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے عزیز و اقارب تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ آج وہ اپنے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے کتنی ہی اموات ہوئیں، کتنے ہی ہمارے عزیز قریب چلے گئے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم میں ابھی یہ سانس کی لڑی چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، کیا پتہ کب یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو یہی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں موقع نہ مل سکے۔ تو یہی وہ ہے کہ تقویٰ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمیں موقع ملے یا نہ ملے یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی کے لیے اگر ہم نے کوشش کر لی تو وہی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر دے گی، ہماری یہ عبادات قبول ہو جائیں گی، ہمارا یہ روزہ، ہمارا یہ قیام، ہمارا یہ صیام سب قبول ہو جائے گا، لیکن اسی صورت میں کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اس روزے کو تقویٰ کی طرف لے جائیں، اللہ کے خوف کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ تم کتنی ہی کوشش کر لو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہیں شیطان کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، غلط راستوں کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے فرمائیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جن لوگوں نے تقویٰ کیا کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی نہ کوئی دھچکا لگتا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جاتا ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، لیکن ان کے بھائی ان کو اسی گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، گمراہی کی طرف ہی لانا چاہتے ہیں کہ وہ اسی گمراہی میں پڑے رہیں۔ روزہ رکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وقت مل گیا ہمیں کھیل کود کا، تماشوں کا، تو یہی چیز جو ہے ہمیں پھر ہمارے روزے کو خراب کرتی ہے۔ چاہے وہ روزے میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن کیا اللہ کے ہاں بھی وہ روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں اس تقوی کی روح کو سمجھ سکیں، اس مقصد کو سمجھ سکیں، تقوی اپنے دل میں پیدا کر سکیں، تقوی اپنے اعمال میں پیدا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن التقوى منقبة جامعة لصنوف البر والخير لذلك عظمت عناية القرآن بها وحسبك أن المواطن التي ذكرت فيه التقوى ومشتقاتها في كتاب الله عز وجل قد نيفت على 40 و200 موطن تؤمل بالتقوى تحث عليها وتربط الفلاح بها وتبرز منزلة المتقين في الدنيا والآخرة عند الله وعند الناس وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فالتقوى خير ولباسها خير لباس وزادها أنفع زاد ويكفيها شرفا أن الله تعالى أمر عباده بها
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. وفي آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي آية ثالثة ولباس التقوى ذلك خير، وهي وصية الله لنا لمن قبلنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وللتقوى ثمرات عظيمة ونتائج كبيرة، لأن الله تعالى ما أمر العباد بها وكرر ذلك إلا لعظيم مكانتها عنده تعالى وتقدس، لذا كان الجزاء عليها متناسباً مع عظيم منزلتها، ثمرات وفوائد في الدنيا والآخرة. فالعاقبة والنصر لأهلها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبالتقوى يفرق العبد بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الضر والنافع، وتغفر له خطيئاته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لا يزال النور يلازم أهل التقوى نور البصائر مع نور الأبصار، لأن البصائر هي التي تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن المتقين حفظوا بتقواهم من عمي البصائر، فهم بنور التقوى يوفقون في أعمال دنياهم وأعمال أخراهم. وقد جاء النداء القرآني آمراً بالتقوى من أجل الحصول على ذلك النور حتى تستنير به البصائر مع نور الأبصار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم. والتفضيل عند الله لم يكن بالجاه ولا السلطان ولا المال، ففرعون ما نفعه سلطانه، وهامان ما سرته وزارته، وقارون ما أغنى عنه ماله. ولم يكن القرب من الله بالأحساب والأنساب، فكبار قريش وسادة مكة الذين كانوا أميز الناس حسبا وأوسطهم نسبا يتحلقون حول الكعبة ينتظرون ذلك العبد الحبشي بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يسعد على ظهر الكعبة وأقدامه فوق هام السادات ليعلن النداء بالتوحيد بعد الفتح. ما كان بين عبوديته وبين مكانته تلك إلا سنوات قلائل. وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في نار ذات لهب. إنه العدل الرباني في إلغاء وسائل التفاضل بين البشر كلها إلا وسيلة التقوى، وهي التي يستطيع أن ينالها كل أحد متى ما تخلى عن الشهوات وسارع إلى الطاعات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس أعزكم حسبا ولا أوسطكم نسبا ولا أوفركم مالا ولا أعظمكم جاها ولا أقومكم سلطانا، بل أكرمكم أتقاكم فحسب. ويكفي المتقين شرفاً معية الله تعالى لهم، يحوطهم ويرعاهم ويحفظهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إنهم نالوا ولاية الله، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكانت النجاة لهم يوم القيامة بالتقوى. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثيا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولما كانت النجاة نصيبهم في القيامة كانوا أبعد الناس عن الخوف والحزن، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشروا بالجنة، وهل أعدت الجنة إلا لهم، وأزلفت الجنة للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا تسل عن ندم أهل النار على تقصيرهم في حق التقوى حينما يقول قائلهم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فالتقوى سهلة النيل لمن وفق الله من عباده، لكن ما أعسرها على من كان عن الرحمة مبعدا. يحسر العبد عليها متى ما تخلى عن الشهوات وسارع إلى الطاعات، ومن يستطيع ذلك إلا من كان من عباد الله موفقا. عرف التقوى طلق بن حبيب بكلمات مختصرات، فقال رحمه الله: هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. عباد الله، وشهر رمضان من أعظم مواسم التقوى، والصيام مسلك من مسالكها، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام جنة، أي وقاية يقي أصحابه الفحش والمحرمات. وقد علل الله الصيام بالتقوى فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أجل حكم الصيام الحصول على التقوى. ولكن هل فهم المسلمون هذا المعنى من الصيام؟ وإن كثيرا منهم وللأسف لم يفهموا منه إلا الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، لكنهم عن كثير من الشهوات لم يمسكوا، أمسكوا عما أحل الله لهم، ولكنهم أفطروا على ما حرم الله عليهم. فأي معنى لهذا الصيام وأي تقوى تنال به يجمع واحدهم حسنات كثيرة من ذكر وقرآن وصلاة وصيام وصدقة وإحسان، فما يبرح إلا قليلا حتى ينفق ما جمع من حسنات ويستزيد عليها سيئات وخطيئات. وذلك حين تغرب شمس ذلك اليوم الذي صامه وتنقضي تراويحه، فينطلق في ميادين الشهوات مع جلساء السوء وأهل الفراغ في لهو وغفلة وقيل وقال وجهل وزور. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فوالله الذي لا يحلف بغيره إنما يعرض في القنوات وغيرها لمن أشد الجهل وأعظم الزور هدم للعقيدة، نيل من التوحيد، تشويه للشريعة، تمييع للنصوص، ضرب لبعضها في بعض، وأخذها بعضها دون بعض. فإذا الذي ينبغي للمسلم في هذا الشهر المبارك، لأنكم في شهر التقوى،
حيث تتأكد التقوى. أيها الإخوة، قد يغيب عن ذهن المؤمن معنى الصيام وحقيقة التقوى، فينجرف مع المنجرفين خلف الجهل والزور، ولكنه سرعان ما يذكر فيتذكر ويعوب إلى الله تائبا منيبا، وهذا هو وصف المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو إذن التقوى الذي نستفيدها من هذا الشهر المبارك. أعاني الله تعالى وإياكم على هذا الشهر المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشف مرضانا وعافهم. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.